الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت بولو آدم علیہ السلام کو کس سے پیدا کیا؟ ذرا بولو نا بھائی، آپ بولنا پڑے گا آپ کو. کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے، ہے نا؟ جو آیت کریمہ میں نے پیش کی ہے، خلقہ من تراب، آدم کو مٹی سے پیدا کیا. مجھے صرف اس آیت کریمہ سے اتنا ہی بتلانا تھا. یہاں علمی بحثیں بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے تراب کا لفظ استعمال کیا، تین بھی آتا ہے مٹی کے لیے، لیکن اسے ہم چھوڑ رہے ہیں. ذرا سا میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں، قرآن کو سمجھو اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو. ایک ایک لفظ بڑا جامع ہے. دیکھو ایک لفظ میں سمجھا دو. ایک ہے مٹی کے لیے قرآن نے دو لفظ استعمال کیے. پہلا لفظ ہے تراب، دوسرا لفظ ہے تین. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ تِينٍ. کہتے ہیں کہ تراب اس مٹی کو کہتے ہیں جو سوکھی ہو، اور تین اس مٹی کو کہتے ہیں جس میں پانی ملایا ہوا ہو. خیر، آدم علیہ السلام کو اللہ نے براہ راست ڈائریکٹلی مٹی سے پیدا کیا، اور اولاد آدم کو بالواسطہ مٹی سے پیدا کیا. اور حدیث پاک میں اس کا تذکرہ بھی موجود ہے. حق تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے کیوں پیدا کیا؟ سوال یہ ہے. فرشتوں کو نور سے اور جنات کو آگ سے، اور آدم اور اولاد آدم کو خاک سے. ان کی پیدائش کا بہت دلچسپ تذکرہ ترمذی، ابو داؤد وغیرہ کی حدیث میں یوں ملتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا حق تعالی نے ارادہ کیا تو حضرت اسرائیل کو بلا کر حکم دیا کہ جاؤ اور روئے زمین کی جتنی مٹی ہے اس کے نمونے لے کر کے آؤ. مشکات میں یہ روایت ہے، اسرائیل علیہ السلام جو روح نکالنے آتے ہیں نا، بہت سی تفصیلات ہیں. میں ساری تفصیلات کو چھوڑ کر اصل بات پر آنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے کیوں بنایا، کیا حکمت ہے.
بہت زبردست حکمتیں اللہ کی اس میں موجود ہیں، اور ان حکمتوں میں بڑی نصیحتیں ہمارے لیے موجود ہیں۔ اللہ کرے آج ہم اس بیان سے وہ حکمتوں اور نصیحتوں کو حاصل کرنے والے بن جائیں، آمین۔ اسرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے روئے زمین پر گھوم کر ایک مٹھی مٹی لے کر کے حاضر ہو گئے۔ اب ان کی مٹھی کیسی تھی، کیا شان تھی، وہ اللہ جانے۔ حدیث میں ہے کہ ایک مٹھی مٹی لے کر کے آئے، اور اس مٹی سے اللہ نے آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کو، پتلے کو بولو تیار کیا۔ تو حدیث میں آتا ہے یہ اسی کا اثر ہے کہ مٹی کے ظاہری اور باطنی اوصاف مٹی سے بنے ہوئے انسان میں پائے جاتے ہیں۔ مٹی کے 4 اوصاف ظاہری ہیں، 4 اوصاف باطنی ہیں۔ کوئی بہت مشکل بیان نہیں کر رہا، میں کوشش کرتا ہوں کہ بہت آسان انداز میں کچھ ایسی باتیں لاؤں کہ اللہ کرے ہماری سمجھ میں بھی آ جائے اور ہم اس سے کچھ سبق لینے والے بن جائیں۔ مٹی کے ظاہری اوصاف کتنے ہیں بولو؟ 4۔ نمبر 1 سرخ ہونا، نمبر 2 سفید ہونا، نمبر 3 کالا ہونا، نمبر 4 گندمی رنگ ہونا، ہے نا؟ یہ مٹی کے بنیادی طور پر 4 اوصاف ہیں جو ظاہری ہیں۔ دنیا بھر میں جتنے بھی انسان ہیں سب مٹی سے بنے ہوئے ہیں نا، اس لیے مٹی کے یہ 4 اوصاف انسانوں میں بولو پائے جاتے کہ نہیں؟ دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں، ہندوستانی ہو، پاکستانی ہو، عربی ہو، عجمی ہو، یا تو وہ گورا ہوگا یا کالا ہوگا، لال ہوگا یا پیلا ہوگا۔ کیوں جی، آپ نے اس کے علاوہ اور بھی کوئی ویرائٹی دیکھی ہے؟ ساری دنیا کے انسان ان 4 اوصاف ان میں پائے جائیں گے۔ گورو بھائی ہے یا کالو میاں ہے، گورا ہے یا بولو کالا ہے، لال ہے یا پیلا ہے۔ یہ قدرتی اوصاف مٹی کے انسان میں پائے جاتے ہیں۔ کیوں اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا؟ حدیث میں ہے کہ ان ظاہری 4 اوصاف کے علاوہ مٹی کے 4 اوصاف باطنی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ مٹی کا پہلا باطنی وصف نرم ہونا، دوسرا وصف بولو سخت ہونا، تیسرا وصف پاک ہونا، اور چوتھا وصف بولو، ارے بولو نا یار، ناپاک ہونا۔ آپ نے مٹی کو نہیں دیکھا، اگر نہیں دیکھا تو اب ذرا غور سے دیکھیے گا۔ مٹی آپ کو یا تو نرم ملے گی یا پھر سخت، ہے نا؟ یہ اوصاف انسانوں میں نہیں پائے جاتے۔ بعضوں کو دیکھو تو بڑے نرم مزاج، بعضوں کو دیکھو تو توے سے زیادہ گرم، ابا دیکھو تو بہت نرم، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو دے، اور بیٹے کو دیکھو سسرے کو اتنا گرم کہ ذرا ذرا بات پر توے سے زیادہ گرم ہو جاتا ہے۔ کیوں جی، ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ مٹی کا یہ جو پہلا وصف ہے نرم ہونا، انسانوں میں یہ وصف پایا جاتا ہے۔ بعض لوگ نرم ہیں تو بعض لوگ مٹی کی طرح بڑے سخت ہیں، اور یاد رکھو صاحبوں، اللہ کو سخت مزاج لوگ پسند نہیں ہے۔ اللہ بھی بہت نرم ہے اور اللہ کے رسول بھی بہت نرم، اللہ کو نرمی پسند ہے۔ خود اللہ بھی اپنے بندوں پر بڑے نرم۔ برکتاً ذرا قرآن سنو۔ قرآن پاک میں فرمایا اللہ لطیف بعبادی یرزق من یشاء، اللہ لطیف بعبادی،
رب العالمین نے ارشاد فرمایا اپنے رب کو پہچانو، تمہارا رب اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، لطیف، بہت نرم ہے، بہت مہربان ہے۔ 4 مطلب اس کو علماء نے بیان کیے ہیں، اس کے جانے کا بھی موقع نہیں ہے، بہت مختصر وقت ہے، ورنہ اس کی نرمی اور مہربانی کی کئی مثالیں ہیں۔ اور لوگوں، ہم اللہ کی نرمی اور مہربانی کی وجہ سے گناہوں کے باوجود زندہ ہیں۔ کیا یہ اس کی نرمی اور مہربانی نہیں ہے کہ بندے گناہ کرتے ہیں اور رب العالمین پکڑ پر پوری طاقت کے باوجود بندوں کی ہر گناہ پر پکڑ بولو نہیں فرماتے ہیں؟ اور قرآن تو کیا کہتا ہے؟ قرآن پاک میں فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ۔ رب العالمین کی یہ مہربانی اور نرمی ہی تو ہے، ہر نیکی پر اجر تو ضرور فرماتے ہیں، لیکن ہر گناہ پر پکڑ بولو بھائیو، یہ سمجھو یہ حقیقت ہے جو قرآن کہتا ہے۔ اللہ ہر نیکی پر اجر تو ضرور دیتے ہیں، لیکن ہر گناہ پر پکڑ۔ اگر قرآن کہتا ہے اللہ تمہارے ہر گناہ پر تمہیں پکڑنے لگ جائے، ما ظہر ما ترک علی ظہرہا من دابہ، زمین پر ایک بندہ بھی زندہ نہ رہ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑنے، یہ اس کی مہربانی۔ بہرحال میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، اپنے موضوع پر آنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نرمی پسند ہے، زمین کے اندر یہ وصف ہے، نرم بھی ہے اور سخت بھی ہے، تو اسی کا اثر انسانوں میں، مٹی سے بنے ہوئے انسان بھی یا تو نرم مزاج ہے یا سخت مزاج ہے۔ اللہ کو سخت مزاج پسند نہیں ہے۔ اسی طرح زمین یا تو خوشبودار ہوتی ہے یا بدبودار ہوتی ہے، پاک ہوتی ہے یا ناپاک ہوتی ہیں، تو زمین سے بنے ہوئے انسان بھی یا تو پاک طبیعت ہوتے ہیں، پاک اخلاق والے ہوتے ہیں، پاک مزاج والے ہوتے ہیں، یا پھر ناپاک طبیعت اور ناپاک خصلت والے ہوتے ہیں۔ ہمیں جائزہ لینا چاہیے، ہماری نگاہیں پاک ہے یا ناپاک ہے، ہماری زبانیں پاک ہے یا ناپاک ہے، ہم اپنی زبانوں سے گندگی نکالتے ہیں یا پھول برساتے ہیں۔ جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ تو جیسے زمین کے یہ 4 باطنی اوصاف انسانوں میں پائے جاتے ہیں، نرم ہونا، سخت ہونا، پاک باز ہونا، ناپاک ہونا، یہ مٹی کے اثرات ہیں ظاہری باطنی جو انسان میں پائے۔ اب یہاں سمجھو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مٹی سے کیوں پیدا کیا؟ یاد رکھو میرے دوستو، اللہ تعالی حاکم بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ الا لہ الخلق والامر، اس پوری کائنات میں کوئی مانے نہ مانے حکم کس کا چلتا ہے؟ بولو اللہ ہی کا چلتا ہے۔ اور ہمارے رب کی یہ شان ہے کہ اس کے ہر حکم میں حکمت ہے، اس کے ہر فیصلے میں حکمت ہے۔ صاحبو، اللہ سے بدظن اور بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھو اللہ کے فیصلوں میں حکمت تو ہے، غفلت ذرا بولو نا یار، یہ ایک جملہ یاد رکھ لو۔ اللہ کی طرف سے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ہمارے مزاج کے موافق ہو تو، ہمارے مزاج کے خلاف ہو تو، اس میں ظاہر میں ہمیں نفع نظر آئے تو، نقصان نظر آئے تو، بہرحال اگر اللہ تبارک و تعالی کسی ظالم کو حاکم بنا کر مسلط کر دے تو، اور اللہ تبارک و تعالی کسی عادل کو حاکم بنا دے تو، یاد رکھو اللہ کے فیصلوں میں حکمت تو ہے، غفلت وہ غافل نہیں ہے۔
وَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا نُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ یہ ظالم اللہ کو کہیں غافل نہ سمجھ لے، وہ تو اس نے مہلت دے رکھی ہوئی ہے، ڈھیل دے رکھی ہوئی ہے، لگام تو اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اور یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی حکومتوں کے کفر اور شرک کو تو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن ظلم کو برداشت، ہاں ایک وقت ضرور، اچھا اب یہ بات تو ختم ہو رہی ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن بھائیوں یہ دنیا میں جو حالات آتے ہیں نا، شکلیں اس کی جو بھی ہو، انفرادی حالات ہو، اجتماعی حالات ہو، اور ظالم حکمرانوں کے تسلط کی شکل میں ہو، منڈی کی شکل میں ہو، تنگی کی شکل میں ہو، بیماریوں کی شکل، یہ جتنے بھی حالات آتے ہیں، کیوں؟ قرآن نے، ہم تو پڑھتے نہیں نا قرآن، لوگوں قرآن صرف مردوں کو بخشوانے کے لیے نازل بولو نہیں ہوا، قرآن تو انسانیت کی ہدایت کے لیے اترا ہے، اور کب انسانیت کو ہدایت ملے گی؟ جب انسان اسے پڑھیں گے۔ غیر مسلموں کو بھی بتلاؤ کہ اے لوگوں، جتنا قرآن پر ہمارا حق ہے تمہارا بھی اتنا ہی حق ہے، جتنا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے قرآن کو پڑھے سمجھے، اے غیر مسلم بھائیوں اتنی تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے قرآن کو پڑھو سمجھو۔ بتلاؤ انہیں، اور پڑھو سمجھو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ حق تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی بتلایا کہ دنیا میں یہ جو حالات آتے ہیں کیوں آتے ہیں، یہ دنیا میں جو عذابات لائے جاتے ہیں کیوں؟ یاد رکھو دنیا کا بڑے سے بڑا عذاب بھی آخرت کے چھوٹے سے چھوٹے عذاب کے مقابلے میں کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ قرآن نے دنیا کے بڑے سے بڑے عذاب کو ادنا کہا، آخرت کے عذاب کو اکبر کہا، بہت بڑا۔ اللہ جسے بڑا کہ اس کے بڑے کی کوئی انتہا ہو سکتی ہے؟ کیا فرمایا؟ قرآن پاک میں فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا عذاب اکبر سے پہلے دنیا میں ادنا عذاب دیا جاتا ہے۔ عذاب اکبر تو آخرت میں ہے، اس سے پہلے دنیا میں کبھی ظالمین کے تسلط کی شکل میں، کبھی وبائی بیماریوں کی شکل میں، کبھی اولاد کی نافرمانیوں کی شکل میں، کبھی اپنوں کی بے وفائی اور غداریوں کی شکل میں، یہ سب عذاب الہی کی مختلف شکلیں ہیں۔ کیوں؟ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں کوئی اپنے بندوں سے نقصان پہنچتا ہے کہ ہم انہیں نقصان پہنچائیں؟ ہم ان پر عذاب اس لیے لاتے ہیں لعلہم بولو یرجعون، تاکہ میرے بندے پلٹ آئے میری طرف، میرے بندے پلٹ آئے شرک سے توحید کی طرف، میرے بندے پلٹ آئے کفر سے ایمان کی طرف، میرے بندے پلٹ آئے گناہوں سے بولو نیکیوں کی طرف، پلٹ آئے بے ایمانی سے ایمان کی طرف، پلٹ آئے حرام کاری سے رب من چاہے زندگی سے رب چاہے زندگی کی طرف پلٹ آئے لعلہم یرجعون۔ اور جو لوگ حالات و مصائب میں اللہ کی طرف پلٹ آئے، جنہیں رجوع اللہ اور تعلق مع اللہ نصیب ہو گیا، اللہ کی جلالت کی قسم وہ مصیبت ان کے حق میں رحمت ہے۔ کچھ سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ بہرحال میں یقین مانو اپنی بات کو میں ابھی شروع نہ کر پایا، میں اپنی علمیت نہیں بگاڑنا چاہتا، لیکن یقین مانو مٹی کے جو 4 اوصاف اللہ مٹی سے بنے ہوئے انسان میں پیدا کرنا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا،
آپ اگر سننا چاہتے ہو تو سب بولو، میں بتلاؤں؟ ارے بولو نا بھائی، ورنہ وآخر دعوانا پردو وقت تو ختم ہو گیا. ارے بولو نا بھائی، کیا ارادہ ہے؟ ہاں جی، وہ سب لوگ نہیں بول رہے. سننا چاہتے ہو انشاءاللہ؟ چلو جلدی جلدی. اللہ تعالی حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، اس لیے اس کے ہر حکم میں حکمت ضرور ہے، اس کے ہر فیصلے میں حکمت ضرور ہے. اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، اس میں کئی حکمتیں ہیں. کتاب و سنت کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے مٹی میں 4 اوصاف ایسے ہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ مٹی سے بنا ہوا انسان ان 4 اوصاف کو اپنے اندر اختیار کر لے، اس لیے اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا. ایک حکمت یہ ہے. اب وہ 4 اوصاف کون سے ہیں؟ نمبر 1 آپ سب جانتے ہیں، مٹی کا پہلا وصف، اللہ نے مٹی میں جذب اور قبولیت کی صلاحیت رکھی ہے. مٹی اپنے اندر جذب کر لیتی ہے کس کو؟ بولو، پانی کو، ہے نا؟ اپنے اندر قبول کر لیتی ہے کس کو؟ بولو. کیوں جی مٹی پانی کو قبول کرتی ہی نہیں کرتی؟ اور لوگوں، جیسے مٹی میں صلاحیت ہے جذب اور قبولیت کی، انسان میں بھی اللہ نے صلاحیت رکھی ہے حق کو قبول کرنے کی اور اچھائیوں کو جذب کرنے کی. خدا کی قسم، آسمانی بارش کو مٹی نے جب جذب کیا، قبول کیا، تو اس مٹی سے اللہ تبارک و تعالی نے اس بنجر زمین کو اللہ نے آباد کر دیا. اور آسمانی بارش کو جب مٹی نے قبول کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے مردہ زمین کو کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہ سبق ہے اس بات کا کہ جیسے مٹی نے جب آسمانی بارش کو قبول کیا تو اللہ نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا اور بنجر زمین کو آباد کر دیا. اللہ کی رحمت کی قسم، ایسے ہی جب مٹی کا یہ وصف ہم اختیار کریں گے اور آسمانی ہدایت کو ہم قبول کریں گے تو اللہ ہمارے مردہ دل کو زندہ کر دے گا اور ہماری دل کی ویرانی کو آبادی سے بدل دے گا. قبول کرو حق کو، قبول کرو سچائی کو. اگر قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس زندگی کو آباد کر دے گا، ورنہ اگر قبول نہیں کرو گے تو قرآن کہتا ہے سامان سکون کے باوجود سکون سے محروم رہو گے. کیا کہا؟ قرآن پاک میں فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. رب العالمین نے ارشاد فرمایا جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو میرے قرآن سے اعراض کرے گا، جو میرے نبی کے فرمان سے اعراض کرے گا، وہ میرا تو کچھ نقصان نہیں کر سکتا، اس کا اپنا ہی نقصان ہوگا. ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. پھر صورتحال یہ ہوگی کہ منہ میں تو کباب ہے مگر دل میں عذاب ہے. پھر اس کا چہرہ تو ہنستا مسکراتا نظر آئے گا لیکن دل اندر سے جل بھن کر خاک اور پریشان ہوگا. قبول کرو حق کو، حق والوں کے حق کو بھی قبول کرو. مٹی کا یہ وصف. دوسرا وصف ہے اگانے کی صلاحیت. ارے بولو نا، مٹی اگاتی ہے کہ نہیں اگاتی؟ قسمہ قسم کے پھلوں کو کون اگاتا ہے؟ اللہ نے سبب تو مٹی ہی کو بنایا نا. قسمہ قسم کے غلوں کو، قسمہ قسم کے میووں کو، قسمہ قسم کی سبزیوں کو کون اگاتا ہے؟ مٹی. فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ. تو جیسے مٹی میں اگانے کی صلاحیت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے انسان، مٹی اگر پیدا کرتی ہے
تو انسانوں کے دل میں اچھائی کے خیالات، اچھے اخلاق اور اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہر ایک کے دل میں اچھائیوں کے خیالات ضرور پیدا ہوتے ہیں۔ اب تمہارے پس میں ہے کہ جو اچھائی کے خیالات پیدا ہوئے اس پر عمل کر لو۔ میں جلدی میں آ کر سمیٹنا چاہتا ہوں۔ مٹی کا تیسرا وصف، چھپانے کی صلاحیت۔ بولو مٹی چھپاتی ہے کہ نہیں چھپاتی؟ بولو نا بھائی، نہیں چھپاتی؟ اچھے خزانوں کو بولو چھپا لیتی ہیں، قسم کے بیج کو بولو چھپا لیتی ہے، اور مرنے کے بعد ہر انسان کو گورا ہو، کالا ہو، جاڑیا ہو، پتلا ہو، عربی ہو، عجمی، کوئی ہو، چھپا لیتی نہیں چھپا لیتی؟ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، جیسے مٹی میں چھپانے کا وصف ہے، اس وصف کو اختیار کرو۔ تم بھی چھپاؤ اپنے اخلاق کو، چھپاؤ تم بھی چھپاؤ اپنے اعمال کو، چھپاؤ تم بھی چھپاؤ لوگوں کی برائیوں کو، عام حالات میں بولو چھپاؤ، اچھالو مت۔ آج تو حال یہ ہے لوگوں کی برائیوں کو ہم اچھالتے ہیں۔ حکم یہ ہے لوگوں، جیسے مٹی میں چھپانے کا وصف ہے، اللہ اس وصف کو چاہتے ہیں عام حالات میں اپنے اچھائیوں کو چھپاؤ تو لوگوں کی بولو برائیوں کو بولو چھپاؤں گے انشاءاللہ۔ عام حالات میں یہی حکم ہے۔ خدا کی قسم لوگوں، اللہ والوں کا وہ حال تھا، وہ اپنی اچھائیوں کو ایسے چھپاتے تھے جیسے عام لوگ اپنی برائیوں کو چھپاتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں نا ذرا نام ہو، ہم نے ہاتھی خانہ مسجد میں یہ دھار ماری اور ہم نے یہ کام کیا اور ہم نے وہ کام کیا، ذرا پتہ چلنا چاہیے۔ اور لوگوں، چھپنے کے بجائے چھپنے کی کوشش کرو۔ اللہ کو چھپنے والے کم پسند ہے، چھپنے والے چھپاؤ۔ اب اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کی برائیوں کو چھپاؤ، اور اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی اچھائیوں کو چھپاؤ۔ اقبال نے کیا کہا؟ ہمارا کیا حال ہے؟ بزرگوں، صحابہ، صلحاء کا کیا حال تھا؟ تم ہو آپس میں غضبناک، و آپس میں رحیم۔ نہیں سمجھے؟ ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے غضبناک، ذرا بات پہ گرم ہو جانا، ذرا بات پہ غصہ ہو جانا، نہ چھوٹوں کو دیکھیں نہ بڑوں کو دیکھیں، نہ اپنوں کو دیکھیں نہ پرایوں کو دیکھیں، نہ اچھوں کو دیکھیں نہ بروں کو دیکھیں، غضبناک ہیں آپس میں، اور وہ آپس میں رحیم تھے۔ رحماء بینہم، تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم۔ تم خطا کار و خطا بھی، وہ خطا پوش و کریم۔ ہم خطا کار ہے، گنہگار ہے، اور خطا بھی ہے۔ لوگوں کی برائیاں دیکھنا، ہم تو بار بیٹھتے ہی راتوں میں اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ کیا اور اس نے یہ کیا، اس گھر میں وہ ہوا، اس گھر، کیا ضرورت ہے؟ لوگوں یاد رکھو، جب ہم لوگوں کی برائیوں کو دیکھیں گے اپنی اصلاح سے اللہ محروم کر دے گا۔ اللہ نے دو آنکھیں اس لیے دی ہیں، ایک آنکھ لوگوں کی اچھائیوں پر ڈالو، دوسری آنکھ اپنی برائیوں پر ڈالو، تب جا کر وہ مقام ہمیں ملے گا جو صحابہ صلحاء کو ملا تھا، تب جا کر رحمت الہی اور نصرت الہی کے حقدار بنیں گے جو صحابہ صلحاء کے ساتھ ہوئی تھی۔ اقبال نے کہا، چاہتے سب ہے کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی وہ بلند مقام ملے۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین کا جو اعلان ہے نا، اس کے ہم بھی حقدار، ہم چاہتے ہیں، چاہتے سب ہے کہ اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم۔ اپنی اصلاح کرنی پڑے گی، اپنے دل کو اللہ کے قابل پہلے بنانا پڑے گا۔ بہرحال مٹی کا چوتھا وصف تواضع،
مٹی میں تواضع ہے. تواضع کہتے ہیں اپنے حقیقی اور واقعی کمالات کے باوجود اس کو چھپانا. مٹی میں اللہ نے یہ کمال رکھا ہے کہ انسان کی ضرورت کی چیزیں، زینت کی چیزیں، سہولت کی چیزیں پیٹرول کی شکل میں ہو تو، سونے چاندی کی شکل میں ہو تو، اناج غلوں کی شکل میں ہو تو، یہ ضرورت، سہولت، زینت کی چیزیں کہاں سے نکلتی ہے؟ کہاں چھپی ہوئی ہے؟ مٹی کے دامن میں یہ ساری قیمتی چیزیں چھپی ہوئی ہیں. اتنی قیمتی ہونے کے باوجود مٹی کا حال یہ ہے لوگوں کے پیروں میں پڑی ہے نا. جو تواضع مٹی میں ہے، اللہ چاہتے ہیں مٹی سے بنے ہوئے انسان میں بھی تواضع ہونا چاہیے. اللہ چاہتے ہیں اپنے اندر عاجزی پیدا کرو، نرمی پیدا کرو، تواضع پیدا کرو، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالی مٹا دے اپنی ہستی کو. اے لوگوں، اپنے اللہ کے لیے اپنے آپ کو جب مٹاؤں گے تو پھر اللہ ہمیں بلندیوں پر پہنچائیں گے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ حقائق سمجھا دے اور یہ اوصاف ہم میں پیدا فرما دے. اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اسے پسند آ جائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.